إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 4 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ لن تنالو یہ 4واں پارہ ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ چند آیتوں کی مختصر تفصیل انشاءاللہ آج ہم معلوم کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دی۔ اتحاد و اتفاق ہر قوم کی جان ہوتی ہے، یونٹی ہر قوم کی جان ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یعنی قرآن حدیث کو مضبوط پکڑ لو، الگ الگ نہ بٹو۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہارنے کی 3 اہم علامتیں ہیں۔ کسی بھی میدان میں مسلمان ہار جائیں، 3 چیزیں اگر اندر آ جائیں تو ہار جاتے ہیں۔ ایک، ان لوگوں میں آپس میں اختلاف آ جائے، لڑائی جھگڑا پریشانیاں، آپس میں اختلاف آ جائے۔ دوسرا، ان میں معاصی بڑھ جائے، گناہ بڑھ جائے، اندرونی طور پر یا معاشرتی لیول پر اگر مسلمان گنہگار ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب میں شکست کو لکھ دیتے ہیں، ہار کو لکھ دیتے ہیں۔ اور تیسرا، تعلق بالاشخاص، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو چھوڑ کر انسان کی پیروی کرنے لگے، انسان کا گن گانے لگے، انسان کی تعریف کرنے لگے، اس کے فالوورز بڑھ گئے، اس کے فالوورز بڑھ گئے، اس کو چاہنے والے بڑھ گئے۔ اس طرح اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر انسان اب دوسرے انسان سے تعلق کو مضبوط کر لے تو اس کی ہلاکت مقدر ہے۔ تو 3 چیزوں میں یہ ایک اختلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دی اور یہ کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو نکال کر کے بڑا احسان کیا۔ ایک دوسرے کے دشمن تھے، خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے کلمے کی بنیاد پر جوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے تو ہم لوگوں کا الگ الگ ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے قرآن حدیث میں مل جل کر کے رہنے کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی نے سارے مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنے کے لیے ایک مثال دی، اس جیسی مثال اور کسی میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، ایک جسم کے جیسا ہم سب لوگ ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بخار میں مبتلا ہو کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج کہاں ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ٹانگ کھینچنے میں پڑا ہوا ہے، اس کو ہرانے میں پڑا ہوا ہے، اس کی ہار میں یہ خوشی محسوس کر رہا ہے، جبکہ اتحاد و اتفاق کی طاقت بہت بڑی ہے۔ جتنی عبادات اللہ نے ہم پر رکھے، عبادات میں آپ غور کریں، آپ کو مل جل کر کے رہنا نظر آئے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، تو جماعت کیا ہے؟ سب مل کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حج ہے، سارے لوگ مل کر کے حج کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ روزہ ہے، سارے لوگ ایک ہی وقت میں روزے کو یعنی رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ کھولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سارے اللہ تبارک کے رکھے ہوئے احکامات میں آپ کو اتحاد نظر آئے گا، یونٹی نظر آئے گی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان الگ ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ امت مسلمہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے۔ اصل میں یہ لقب پہلے یہودیوں کو دیا گیا تھا، یہودیوں کے پاس سے چھین کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دے دیا 3 شرطوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بہترین امت ہیں 3 شرطوں کے ساتھ۔ وہ 3 شرطیں اگر ہم میں پائی گئی تو ہم بہترین امت ہیں، اگر وہ 3 شرطیں ہم میں نہیں ہیں تو ہم بہترین امت نہیں ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بہترین امت ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو بھلائی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ برائی جہاں بھی دیکھیں ہم کو روکنا چاہیے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ ایک اللہ پر ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہم خیر امت ہیں۔ آج کیا ہے کہ کسی کو کچھ مت بولو، کوئی برا کرتا ہے تو اس کی سزا وہی دے گا، تم چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت و تبلیغ کی بہترین مثال دی، جیسی مثال اور نہیں مل سکتی آپ کو۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایک کشتی میں لوگ سوار ہو رہے ہیں، یہ کشتی 2 منزلہ ہے، اوپر نیچے لوگ رہتے ہیں، تو نیچے کے لوگوں کے لیے پانی پینے میں دشواری ہے، بار بار اوپر جانا پڑتا ہے۔ پانی کا انتظام، پینے پانی کا انتظام اوپر ہے، 2nd فلور میں، 1st فلور میں نہیں ہے۔ بار بار جو ہے نیچے والے لوگ اوپر جا رہے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نیچے والوں نے محسوس کیا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم بار بار ان کے پاس جانا اچھا نہیں ہے، کشتی کو سوراخ کرتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں۔ تو اوپر والے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں اور نیچے والے جو ہے کشتی کو سوراخ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ اب بتاؤ کہ کشتی کو نیچے لوگ جو ہے سوراخ کر رہے ہیں، اوپر والے یہ سمجھ کر کے خاموش بیٹھے کہ ہمارے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے سوراخ کیا جا رہا ہے، کرنے دو بول کر کے اگر خاموش بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ پیارے نبی نے برائی کو دیکھ کر کے نہ روکنے کی یہی مثال دی۔ اگر ہم نے برائی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے، غلط رسم و رواج ہو رہے ہیں، بدعات ہو رہا ہے، توحید کی جگہ پر جو ہے شرک کو عام کیا جا رہا ہے، سنت کی جگہ پر بدعات کو عام کیا جا رہا ہے، رسم و رواج میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر دیکھ کر کے وہ ان کا گھرانہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، اپنے کو کیا کرنے کا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ بھی ہو جائے گا، ہم سب لوگ اس عذاب میں ڈوبیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ عذاب بھی کیسے ہوگا؟ دعائیں تم کرتے رہو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی کہ آج ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے تلے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی گھرانہ، کوئی بھی معاشرہ کامیاب ہونا ہو تو 4 کام ہم کو کرنا ہے۔ یہ کہ ہم نیکی کے کام کرنے پر جو بھی تکلیف آتی ہے اس میں صبر کریں، گناہوں سے رکنے پر صبر کریں، نفس کو کنٹرول کرنے پر صبر کریں، اور سارے لوگ مل کر کے جم کر کے ایک ساتھ محنت کریں اور نگرانی مضبوط کریں، اللہ کا تقوی دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مومنو صبر کرو اور سب مل کر جمے رہو، نگرانی اچھے انداز میں کرو، ڈٹے رہو، سردوں کی نگرانی کرتے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کے لیے یہ 4 کام اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کے لیے 1 سے زائد یعنی 4 شادیوں کی اجازت دی، یہ اس وقت جب کہ وہ انصاف کرنا سیکھتا ہو، انصاف کر سکتا ہو۔ تو اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے، چاروں کو برابر طریقے سے دیکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، اگر یہ انصاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ کافی ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمائی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تم کو اچھی لگے 2، 3، 4 نکاح تم کر لو۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے 1 کافی ہے۔ یہ تعدد ازدواج اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر تھے، تو لیڈر کے اندر کیا عادتیں ہونی چاہیے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ نرمی یہ خاص اللہ کی رحمت ہے، ہمارا دل اگر لوگوں کے لیے نرم رہتا ہے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نرم نہیں ہے، لوگوں کے تعلق سے ہم سخت ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاص رحمت ہم کو نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب یہ خاص اللہ کی رحمت آپ پر ہوئی کہ آپ نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کڑوے مزاج کے ہوتے اور باتوں کے اندر سختی والے ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ کے اشارہ آبرو پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ سے چھٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سخت آدمی، سخت مزاج آدمی سے لوگ نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب لیڈر کی 5 نشانیاں اس آیت کریمہ میں بتلائی گئی۔ ایک کامیاب لیڈر اگر ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کا اس کو بڑا بنایا ہے تو یہ 5 کام وہ کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس 5 کام تھے۔ ایک تو اچھی زبان، اس کی پیارے نبی کی اچھی زبان تھی۔ دوسرا یہ کہ اچھا دل، سخت دل نہیں تھا اللہ کے نبی کا، دل اچھا ہو۔ تیسرا ماتحتوں سے غلطی ہو جائے تو معافی کرنے والا ہو۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنے والا ہو، پیچھے ان کے لیے دعائیں کرے۔ کسی کے اندر کوئی خامی دیکھے تو یہ خامی کو لوگوں میں جو
سب لوگوں میں بولنے کے بجائے خامی کو الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے اللہ فلاں فلاں کے پاس یہ خامی تو اس کو دور کر دے. اور اسی طرح لوگوں میں مشورہ کرنے والا ہو, لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی کام کرنے والا ہو, یہ اچھے لیڈر کی پہچان ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتلایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر اس کے بعد جب مشورہ ہو گیا تو پھر کام کرنے کے لیے مضبوط ارادہ بنا لیا تو وہ آدمی کام مضبوط کرتا ہے. اس کے بعد شہید لوگوں کی عظمت بتلائی گئی. جنگ احد کا تذکرہ اس پارے میں ہے, چوتھے پارے میں. جنگ احد ہوئی تھی سن 3 ہجری میں. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. مدینہ چھوٹی بستی میں 70 لوگ مارے جانا کوئی معمولی بات نہیں. ایک آدمی 2 آدمی مارا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے, لیکن تاریخ شاہد ہے ایک صحابی جو شہید ہوئے, ایک صحابی کے گھر سے بھی رونے کی آواز نہیں آئی, ایک صحابی کے گھر سے بھی ماتم کی آواز نہیں آئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ان کا نبی پر ایمان مضبوط تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدے پر ان کو یقین مضبوط تھا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے ان کو مردہ مت بولو, بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رزق دیے جا رہے ہیں اور وہ اللہ جو ان کو دیا وہ لے کر کے وہ خوش ہیں. تو قرآن پر یقین مضبوط تھا, نبی پر ایمان مضبوط تھا, تو وہ لوگ ماتم نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ شہید آدمی زندہ ہے, برزخی زندگی, ان کی زندگی کیسی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن وہ زندہ ہے. شہید کی بڑی فضیلت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی زندگی کے راستے سے موت کی طرف جاتا ہے. ہم زندہ ہیں, موت آئے گی, مرنا تو ہے, تو زندگی سے موت کی طرف جاتے ہیں. شہید ہی وہ عظیم آدمی ہے جو موت کے راستے سے زندگی کی طرف جاتا ہے. یعنی وہ مرتا ہے, شہید ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کے لیے یہ بات بیان فرمائی میرے بھائیوں. اس کے بعد ایک واقعہ, یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہودی لوگ جب بھی بیٹھتے تھے نہ انہوں نے رسول کو چھوڑا نہ اللہ کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی انہوں نے گستاخی کی. بیٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے, اس لیے صدقہ مانگ رہا ہے. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, کامل ایمان والے تھے. غصہ آ گیا, بولنے والے یہودی واعظ کو گئے تھپڑ مار دیا, ایک رسید کھینچ کر کے دے دیا. اس کے بعد وہ سارے یہودی مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ابوبکر جو مارے ہیں اس کا بدلہ ہمیں چاہیے. کیا ہوا قصہ؟ اللہ کے رسول نے ابوبکر کو بلایا, کہا کہ کیا ہوا؟ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گستاخانہ باتیں بول رہے تھے. یہ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو چکا ہے اور چندہ مانگ رہا ہے, صدقہ مانگ رہا ہے. مجھے غصہ آیا, میں نے مار دیا. اور بدقسمتی یہ کہ حضرت ابوبکر کا گواہ ایک بھی نہیں تھا. یہودیوں کو اللہ کے رسول نے بلا کر کے پوچھا تو انہوں نے صاف جھوٹ کہہ دیا, واللہ یہ سب باتیں ہم نے نہیں کہی, ابوبکر یوں ہی آ کر کے ہم کو مار دیے. صاف جھوٹ انہوں نے کہہ دیا, ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. سارے لوگ مل کر کے بولے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دل چھوٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر ابوبکر کے دل کو مضبوط کیا. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. بے شک اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لیا جو یہ یہودیوں نے کہا. کیا کہا یہودیوں نے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر ہے, ہم لوگ مالدار ہیں. ایسا انہوں نے کہا تھا, اللہ نے سن لیا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, اس کا عنقریب ان کو بدلہ ہم دیں گے. یہودی بڑی رذیل قوم, بہت رذیل قوم, نہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا نہ رسول اللہ کو چھوڑا. یہ بات اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا کہ دنیاوی مال و متاع سے ہم دھوکہ نہ کھائیں. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کا مال یہ ٹیمپرری ہے, عارضی ہے. انسان کو دنیا کا جو بھی مال ملے, دولت ملے, پراپرٹی ملے, مالداری ملے, یہ سب جو ہے معمولی ہے, ٹیمپرری ہے, عارضی ہے. کافروں کی تجارت کو دیکھ کر, ان کے مال و دولت کو دیکھ کر, ان کے عالی شان محلات کو دیکھ کر, ان کے بڑے بڑے بزنسوں کو دیکھ کر, ان کا ایروپلین میں آنا جانا دیکھ کر کے, چکوں کو ہاتھوں میں رکھنا دیکھ کر کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ بس دنیا کی چھوٹی زندگی ہے, ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کہ کافروں کا مال و دولت میں الٹ پلٹ ہونا, اے حبیب آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. چھوٹا سامان ہے جو اللہ نے ان کو دیا, کم سے کم اتنا تو ان کو ملنا چاہیے.
جیسے ہی وہ مر جائیں گے تو کفر کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر مومن آدمی کے پاس دنیاوی اعتبار سے سامان کم ہے تو چھوٹا دل نہ رہے، اصل کامیابی دنیا کا زیادہ مل جانا نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کا ملنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دنیا کوئی آدمی جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے، عظیم کامیابی۔ آخر میں کچھ خواتین اتنے معزز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کو نکاح کرنے کو منع کر دیا، بڑے عزت والے۔ یہ دو طرح کے ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے حرام، جیسے ماں ہے، شادی نہیں کریں گے ماں سے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور اس کے بعد دوسرے عارضی حرام، یعنی اگر کوئی عورت ہمارے نکاح میں ہے تو اس کی سگی بہن سے شادی نہیں کریں گے، اگر وہ عورت سے ہم نے نکاح طلاق دے دیا تو پھر اس کی بہن سے ہم شادی کر سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عارضی حرام، ٹیمپرری حرام۔ اسی طرح ایک عورت کو ہم نے نکاح کیا، دوسری شادی کرنے کے لیے اس عورت کی پھوپھی کو ہم نکاح نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ پھوپھی اور یعنی خالہ یہ دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، پھوپھی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کریں گے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے اللہ نے یہ کام کیا، کیونکہ عبادت کے اندر خشوع اور خضوع خاندان کی مضبوطی سے ہوتا ہے۔ خاندان اگر مضبوط ہو تو عبادت میں انسان کا دل لگتا ہے، اور عبادت اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی عبادت اصل مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ پوری آیت کریمہ میں حرام رشتہ کون سا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔